جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ کے نانا جان نے جو جائیداد چھوڑی ہے نا، جو مال چھوڑا ہے، وہ ٹوٹل مال میں سے 8واں حصہ آپ کی نانی امی کو، یعنی آپ کے نانا کی وائف کو دیا جائے گا، 8واں حصہ کل مال کا، اور باقی جو مال بچ گیا ہے 8واں حصہ ادا کرنے کے بعد وہ ان کی نانا جان کی 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا جو ہے ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے تحت تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور یہ اس طرح ہوگا کہ اس کے ٹوٹل جو ہے وہ آپ 4 حصے بنا لیں، 1 حصہ جو ہے وہ بیٹے کو دے دیا جائے گا اور 3 حصے جو ہیں وہ بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے۔ جی، کیونکہ یہ دیکھیں، اگر بیٹے کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا مثال کے طور پہ، تو بیٹی کو 50,000 ملے گا، تو اس طرح وہ 6 بیٹیوں میں 3 لاکھ روپیہ تقسیم ہو جائے گا، تو یعنی 6 بیٹیوں میں سے ہر بیٹی کو 50,000 اور بیٹے کو 1 لاکھ۔ تو یہ میں نے مثال کے طور پہ یہ بات بیان کی ہے 1 لاکھ یا 50,000 والی، سمجھانے کے لیے، کیونکہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت یہ پھر 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا جو ہے وہ باقی مال آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے جی آپ کے سوال کے مطابق جواب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسری بات بھائی یہ ہے کہ آپ کے نانا جان کی جائیداد کی تقسیم کا طریقہ وہ تو میں نے عرض کر دیا ہے۔ اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آ گئی والدہ کی جائیداد۔ تو والدہ کی جو جائیداد ہے، اگر ان کے نام کوئی مکان ہے، کوئی جگہ ہے یا ان کے کوئی پیسے ہیں، تو ان کی جو جائیداد ہوگی، ان کا جو ترکہ ہوگا، مال ہوگا، وہ نانی کی پھر یعنی آپ کی نانی کی زندگی کے بعد جو ان کی اولاد زندہ ہوگی، حیات ہوگی، ان میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب اس صورت میں آپ کی نانی امی سے پہلے جو آپ کی ایک خالہ فوت ہو گئی، یعنی آپ کی نانی امی کی ایک بیٹی فوت ہو گئی، جس طرح آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے، تو وہ بیٹی اپنی والدہ کی جائیداد سے محروم ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی نانی امی فوت ہوئی ہیں، تو نانی امی کے فوت ہو جانے کے بعد جو ان کی باقی جو 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، تو پھر وہ والدہ یعنی اپنی والدہ اور آپ کی نانی کی جائیداد کے حقدار صرف وہی ہوں گے جو نانی کی وفات کے وقت موجود تھے، یعنی 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ جی، یہ ہے جی آپ کے سوال کا مختصر اور درست اور جامع جواب۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو باپ کی زندگی میں اولاد میں سے فوت ہو جاتا ہے، یعنی بیٹا یا بیٹی، وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اسی طرح جو والدہ کے نام جائیداد ہوتی ہے، تو والدہ کی زندگی کے اندر جو بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے تو وہ بھی جائیداد سے، والدہ کی جائیداد سے محروم ہی ہوگا۔ حکم دونوں کا ایک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اس مسئلے کی سمجھ آپ کو آ جائے گی اللہ کے فضل سے۔